Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah bihamdihi subhanallahil صلی اللہ رسول کریم اما بعد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد ماضي الجود والكرم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله الخلق اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله وصحبه اللہ تعالیٰ کی نہایت بڑی نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی کہ ذکر کی مجلس اور آج بالخصوص رمضان ربیع الاول ایک بہت بڑا مہینہ ہے اس کی شب جمعہ جو ہے آج تیسری شب جمعہ ہے اور اس کے ساتھ یہ کہ آخری شب جمعہ ہے اس کے بعد یہ مہینہ ختم ہو جائے گا شب جمعہ جو ہے یہ جمعرات ایسے تو سارا سال ہی آتی ہے ہر مہینے میں آتی ہے ہمارے سامنے ہر مہینے میں ہم گزارتے ہیں لیکن اس نسبت سے اس کا تعلق اس بہت بڑے مہینے سے ہے اتنا بڑا مہینہ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر مہینے کے اندر کوئی نہ کوئی فضیلت رکھی ہے رمضان میں روزے ہیں حج کے ایام ہے محرم ہے رجب ہے وہ کے سارے مہینے آپ دیکھیں اللہ کی حکمت ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی خاص فضیلت رکھی ہوئی ہے اس ماہ میں کیا فضیلت ہے اور کیوں رتبہ بلند ہے اس کا اس حساب سے اس کی فضیلت ایسی ہے جیسے کہ امام انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت پوری کائنات پر ہے اس مہینے کی نسبت آپ سے ہے تو جب آپ سے اس کی نسبت ہے تو آپ خود اندازہ لگا لیں کہ صلی اللہ علیہ وسلم فخر موجودات باعث تخلیق کائنات آپ اس ماہ کے اندر تشریف لائے دنیا میں پیدا ہوئے تو اس سے بڑی نہ کوئی رات ہو سکتی ہے نہ کوئی گھڑی ہو سکتی ہے نہ کوئی وقت ہو سکتا ہے جس میں آپ نبی کو تشریف لائے نسبت جو آپ کی ہے اس مہینے میں اس نسبت کے حساب سے اللہ تعالیٰ کی بے پناہ نعمتیں رحمتیں عنایتیں اور نعمت اس مہینے میں حسد کرنے کا مطلب یہی تھا کہ پورا مہینہ ہم نے گزار دیا اب یہ اس کی آخری
شب جمعہ ہے. الحمدللہ اللہ نے ہمیں ذکر کی توفیق دی ہے. لیکن ہر چیز کو اس کے اہتمام کے ساتھ ایسی گزاری جو آپ سے مطالبہ کر رہی ہے, ڈیمانڈ کر رہی ہے. ربیع الاول ہم سے کیا ڈیمانڈ کرتا ہے؟ جیسے میں نے عرض کیا, اس کی ڈیمانڈ وہی ہے جو نسبت جس سے ہے اس مہینے کی. تو اس مہینے میں ہم نے وہ کام کیا اور نہیں کیا تو ابھی بھی کچھ دن باقی تو ہیں ربیع الاول کے, اس کو خالی نہ چھوڑیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آخرت میں ہر نعمت کا حساب ہم سے لے گا. ہمیں نصیب ہوتا ہے یہ مہینہ, اس سے پہلے ہمارا انتقال ہو جاتا. پھر جب یہ مہینہ میں دیے جیسے رمضان آتا ہے, جیسے دوسرے مہینے آتے ہیں, اس مہینے میں ہمیں اللہ نے پہنچایا تو ہمیں دیکھنا یہ ہے اس ماہ کے اندر ہم کیا کریں, کیا ڈیمانڈ کرتا ہے. ہمیں ڈیمانڈ یہ کرتا ہے کہ جس کی نسبت ہے اس مہینے سے تو اس کے لیے ایسا عمل کیا جائے کہ وہ خوش ہو جائے. پھر نبی کو خوش کرنا کتنی بڑا انعام ہے. جس نے نبی کو خوش کیا اس نے اللہ کو خوش کیا. اسٹریٹ وہ بات ہے, بالکل سیدھی بات, سیدھا راستہ. اور ابھی تو ہمارے پاس اب دیکھنا صرف یہ ہے کہ کیسے خوش کریں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. کون سا ایسا فعل ہے جس سے آپ راضی ہوتے ہیں؟ بندے کا تو کام ہی نہیں راضی کرنا. تو وہ تو خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما دیا, من احب سنت. تو مجھے تو سب سے زیادہ آدمی وہی پسند ہے کیونکہ جو میرا پسند کا عمل کرے گا. مجھے عمل جو پسند ہو یہ کہ میری سنت پہ عمل کیا جائے. صاف میسج دے دیا اللہ نے. انعام بھی کتنے بڑے بڑے انعام فرمائے, بڑے بڑے انعام, لیکن یہ عجیب انعام فرمائے نہ کانا فی جنت, کہ جو میری سنتوں پہ عمل کرے گا اس کے نام یہ ہے کہ اپنے ساتھ جنت میں لے کر جاؤں. مشکات میں حدیث. ایسے تو ہر مومن مسلمان یہ تمنا رکھتا ہے کہ بھئی نبی کا کچھ زیارت ہو جائے, دعائیں مانگتے ہیں, وظیفے پوچھتے ہیں, کرنے میں بھی کرتا ہے. اتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کی آنکھوں کو زیارت نصیب بھی ہو جاتی ہے. اس کے تو الگ فضائل ہیں ان آنکھوں کے لیے. الحمدللہ. تو جب اللہ کے نبی کی پسندیدہ بات کی جاتی ہے, محبت والی بات کی جاتی ہے, تو پھر بعید نہیں کہ سرکار اپنا کرم فرما دے اور زیارت ہو جائے. آپ سے سم تو یہاں تک کرم فرماتے ہیں کہ اس انسان کی سنت ادا کرتا ہے, انسان ہے, کسی کمزور کی وجہ سے یا کسی سستی کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے وہ سنت کو نہ ادا کر سکے, آپ سے سن تو اس کو بھی پسند نہیں فرماتے بلکہ اس پر بھی زیارت فرما دیتے ہیں. اندازہ لگائیں اب کتنی محبت ہوگی سنت سے. چند واقعات آپ کو سنا دیتا ہوں جو میں جانتا ہوں خاص طور پہ. کتابی واقعات تو اپنی جگہ ہیں, اپنی زندگی میں واقعات میں نے دیکھے کہ سرکار نے اپنی سنت سے کتنی محبت. میں ایک دفعہ سفر کر رہا تھا, شاید یہ واقعہ پہلے سنا ہو, لیکن ایسے واقعے کو بار بار سنانے میں دل کرتا ہے, مزہ بھی آتا ہے. الحمدللہ. یہاں عمرے کا سفر تھا تو دعا یہ کی تھی کہ اللہ تعالیٰ ایسا اچھا صاحب نسبت ساتھی عطا فرما جس سے کوئی بات بھی ہو تو وقت اچھا گزرے, وہ خوش آدمی نہ بیٹھ جائے ساتھ. کوشش ہوتی ہے سفر میں. دعا کر کے میں اپنی سیٹ کی طرف چلا تو چلتے 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 میرا نمبر آیا, میں نے دیکھا بھی ساتھ ایک آدمی بیٹھا ہے, ماشاء اللہ اپنی پسند کا آدمی نظر آیا. باقاعدہ سنت کے لباس, پوری داڑھی شریفہ اور اہتمام کے ساتھ.
اللہ کا شکر کیا بیٹھ کے سفر جاری ہوا. میں گفتگو سے کیا کیسے کروں, سلام دعا کیسے کروں اس سے, وہ عرب تھا. پہلے خوشی یہ ہوئی کہ عرب ہے, وہیں جا رہا ہے. جب میں اس کا حلیہ دیکھا, اس کا راز دیکھا, تو عربوں میں جو بہت کم ہوتا ہے, بہت کم نظر آئیں گی یہ چیزیں, داڑھی پوری نظر آئیں گی آپ. تو جان بالکل سیاہ داڑھی. میں نے اس سے کہا اگر تو برا نہ مانے تو میں تجھے ایک چیز عرض کرنا چاہتا ہوں. تو اس نے کہا بتائیں. میں نے کہا مجھے یقین تو پورا ہے, تو انکار بھی نہیں کرے گا. مجھے کوئی ایسی بات بتا جس سے تجھے زیارت ہوئی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی, وہ بات سنا دے مجھے. میرا وقت اچھا گزر جائے گا, میں جانا بھی مدینے ہے. وہاں سے پڑھا کہ تجھے کیسے پتا چلا کہ مجھے زیارت ہو سکتی. میں وہ بات کی بات ہے, پہلے تو یہ بتا مجھے وہ قصہ سنا دیجیے زیارت. ٹھیک ہے, میں بتا دیتا ہوں آپ کو, ہوئی ہے مجھے بتا دیتا ہوں. میں تو اس وقت کہا تھا کہ وہ صحیح سنت تھا, بالکل بالکل سنت کے حساب سے تھا. کہتا میں طالب علم حدیث سیکھ رہا ہوں, سیکھ رہا تھا. میں جس وقت دوپہر ہوتی ہے تم کھانا شانا کھاتے ہیں تو میرے کیونکہ نبی کا مجھے سنت میں پورا عمل تھا میرا, تو یہ عمل میں نے قائم کیا ہوا تھا کہ جا کے قلولہ کروں گا تھوڑی دیر. قلولہ کہتے ہیں کہ دوپہر کو پوچھتے ہیں انسان آرام کرتے. اب قلولہ کا مطلب یہ نہیں کہ بالکل بستر گرم بھی ہو, وہ چادر اوڑے, کھراٹے مارے اور پوری نیند میرے دو. یہ قلولہ نہیں ہے. قلولہ تو یہ آپ آفس میں کام کر رہے ہیں, لنچ ٹائم وہ آنکھ بند کر کے تھوڑی دیر آپ ہاتھ کر لیں, 5 منٹ, وہ قلولہ ہو گیا. کر دیا آسان. یہی بستر یہ ہو گرم ہو. قلولہ کا مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلے تو نیت یہ کیا کریں نبی نے سنت پیدا ہی کرنی ہے. ہم کام کر رہے ہیں کہیں بھی لنچ ٹائم کو ہوتا ہوگا, کچھ کھاتے ہوں گے نا بھی بریڈ شیڈ, جو ہم جیسے ہمارا لنچ ہوتا ہے یہاں پہ, تو سوچو کرسی پہ بیٹھے ہیں, آپ آنکھ بند کریں, سنت کی نیت کریں, تھوڑے سے نئے سکتے نہیں سکتے, موڑ نہیں سکتے, بس آنکھ بند کرنے پھر جو چاہے اللہ جتنا آرام دے دے آپ. آنکھ کھلے دوں کہ ہاتھ پھیرے, الحمدللہ قلولہ ہو گیا. بہت عام سنا سمجھتے ہیں, معمولی, اس لیے ضروری نہیں ہے. سب سے بڑی بات اس لیے سنا رہا ہوں کہ کوئی بھی سنت نبی پاک میں معمولی نہیں ہے. وہ کیسے معمولی ہو کہ جس سنت کی وجہ سے دیدار ہو جائے. میں کوئی بڑی سنت کی بات نہیں کر رہا آپ سے. تو پھر بڑی سنتوں کا کیا حال ہوگا مجھے بتایا. اس پہ کتنی ناراضگی ہوتی ہوگی نہ کرنے پر, اور کتنی خوشی ہوتی ہے نبی پاک سے کرنے پر. ہمارے تو پیش ہوتے ہیں وہاں پر حدیث میں. تو کہتا مجھے عادت تھی, میں اپنے معمول کے مطابق بہت تھکا ہوا تھا, اس دن سبق بھی زیادہ بڑا تھا, میں نے ادا کرنا تھا سنت کی نیت سے. میں سیدھا گیا اپنے کمرے میں جا کے نا, تھکا ہوا تھا, میں نے بجائے رائٹ کے لیفٹ سائڈ پہ کرو بدل. تو لیفٹ جو میں کرو بدلی, ظاہر خلاف سنت پاک. سنت تو یہ کہ آپ سیدھے جائیں تو سیدھے کرو پلیٹ. مناظر لگائیں کہ نبی سنت کتنے پیارے. جب ایک آدمی سنت پہ عمل کرتا ہو, اس کی سنت ترک ہو رہی ہو, تو پھر نبی پاک سے کیا محسوس ہوتا ہے آپ یہ دیکھیں. یہاں سے اندازہ کچھ کہتے ہیں جیسے میں ابھی سوئے بھی جاگ رہا تھا, ایک دم میں نے دیکھا کہ دروازے کے ساتھ نبی وہاں تشریف لے آئے. اور میں تو اس طرح دیکھ کر کہتے ہیں عربی میں, پھر نے سنت کو ترک کر دیا. میں تو ہر بڑا کے جو اٹھا, تو اس کے بعد یہ نہ ختم ہو گیا. وہ تو میں استغفار پڑھی کافی دن میں کہ مجھ سے کیا کرتی ہے. تو اس نے اپنے جواب
اب ہم اندازہ لگا لیں کہ سنت کتنی بڑی چیز ہے، کتنی بڑی چیز ہے کہ جو الحمدللہ جس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کتنے راضی ہوتے ہوں گے اور دین کا کتنا بڑا حصہ ہے۔ ایک اور صاحب تھے ہمارے یہاں، تشریف لائے، سلسلے میں داخل ہوئے، پہلے کسی اور سلسلے میں تھے، اچھے بزرگ آدمی تھے، اہل دل تھے، کافی بزرگوں کے ساتھ بیٹھے تھے۔ ظاہر ہم تو نقشبندی ہیں، ہمارا اسٹارٹ ہی سنت سے ہوتا ہے، یہ سلسلہ ہی ایسے ہے الحمدللہ کہ بغیر سنت تمہارا معاملہ چلتا ہے اس سلسلے میں۔ تو میں نے ان کو تلقین کی تھی سنت کی، تو میں اکثر دیکھتا تھا ان کی جو آزار تھی، یہ شلوار جو تھی وہ ٹخنوں سے نیچے ہوتی تھی، تو مجھے بڑی کراہت سی ہوتی تھی، تو میں نے ان کو نصیحت کی، میں کہ نبی پاک میں سنت ہے یہ آپ کو ٹخنوں سے اوپر کریں۔ اب یہ دیکھنا ہے ہمارے نزدیک معاشرے میں کیا قدر ہے اس کی، کوئی لفٹ ہی نہیں، کچھ پوچھتا ہوئی نہیں اس کی، دل کی قدر سے معاملہ ہے کہ جو احترام رکھ رہے نا کسی چیز کا نبی پاک کی، وہ احترام کتنا بلند کر دیتا ہے انسان کو، کتنا بلند کر دیتا ہے۔ تو سن تو لیا انہوں نے، لیکن انہوں نے شاید قبول نہیں کیا بات میں، جبکہ اتنی چھوٹی بات ہے، کیا عادت ہے ان کو بس سنتیں کہنی زیادہ۔ بعض میں لوگ یہ بھی تو کہنے لگتے ہیں ان کی تو عادت ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے، فلاں بھی تو کرتا ہے، فلاں بزرگ بھی تو کرتے ہیں، فلاں بزرگ بھی تو کرتے ہیں، ان کے نزدیک بزرگ ہیں، ہمارے نزدیک خلاف سنت والا بزرگ ہو ہی نہیں سکتا، بزرگ ہو ہی نہیں سکتا، بیچارہ آسمان پہ اڑتا ہو، زمین پہ چلتا ہو، لیکن الحمدللہ شیخ کی برکت سے کہہ رہا ہوں، یقین اتنا پکا ہو گیا جو کچھ بھی وہ سنت کے طریقے پر ہی ہوگا، بزرگ یہ نہیں ہو سکتا، ڈھونگ ہوگا، تماشا ہوگا، استزراج ہے۔ تو وہ چل پڑے، وہ چلے گئے، جا کے رات کو سوئے، سونے کے بعد دوسری دن آئے تو روتے ہوئے آئے، کہاں پہ تھے، کیا ہوا؟ میں نے حضرت معافی مانگنے میں نہیں، کیسے؟ کہ جس رات میں آپ سے بات کیا، جا کے جیسے میں نے آنکھ بند کی سننے کے لیے، تو میں نے دیکھا کہ نبی پاک سے پورا جسم مبارک نہیں بلکہ آپ اتنا سا نیچے والا حصہ آپ چلتے ہوئے آ رہے ہیں پاؤں کا، اور آپ کی جو آزار ہے دھوتی شریف وہ اونچے تک، یعنی ملی تک آئی۔ تو کہتا میں تو گھر پڑا کے تم اٹھائیے کیا، مجھے اتنا بڑا احساس ہوا، میں تو کچھ اور سوچا، سب واقعہ آپ سن لیا، کتنی آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ ہے نبی پاک میں سننا، اس کے بغیر تو کچھ ہے ہی نہیں بھائیو۔ بے انتہا واقعات میں سے بزرگ زندگی کی بزرگ تھے، بہت بڑے بزرگ، وہ تشریف لے جا رہے تھے، سفر میں تھے، تو بس تھکے تھے، آنکھ بند ہو گئی، سنت ادا نہیں کی، ایسی نماز پڑھ کے بیٹھی، جیسے آنکھ بند ہوگی تو فوراً رکھنا تشریف لے کہ میں تعجب کرتا ہوں کہ تو نے میری آج سنتیں ترک کر دی۔ تو بزرگی نام میں سنتوں کا دائی ہے، ہم محنتیں کر رہے ہیں لیکن غلط طرف محنت کرے آدمی جس کا اصل انسان کو کچھ نہ ملے، وہ زندگی کیا جس میں نبی مانگی اطاعت نہ ہو، اتباع نہ ہو۔ یہ اس لیے نہیں کریں، یہ مطلب نہیں ہے اس کا میرے کہنے کا کہ ہم کریں تو زیارت ہوا میں، اس کا کوئی تعلق اس سے نہیں ہے، نہ کوئی اس کی گارنٹی، ہم نے تو اس لیے کرنا ہے کہ اللہ کا رسول راضی ہو ہمارے سے، آخر ہمیں شفاعت نصیب ہو اور ہمارے اعمال قبول ہوں، اصل تو چیز یہ ہے، اصل چیز تو یہ ہے۔ ایک اور بزرگ نقشبندی بزرگ حضرت علی احمد نقشبندی مجھے، اب یہ دیکھیں ہم کیا پڑھ رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں نا، اپنے واجگان کرتے ہیں نا،
لیکن اس کی احترام و عزت دیکھیں آپ کتنی ہونی چاہیے، کیونکہ اس میں حدیثیں ہیں بزرگوں کی نسبت ایسی. ختم خواجان جس سے ابھی ہم پڑھیں گے خواجہ فرمایا کہ مجھے حکم دیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اب یہ ان کے لفظ سے کہا کہ آپ ختم خواجان کیا کریں، نعمت ملے گی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اب کتنی بات ہے. اب یہ آپ ختم خواجہ کرتے ہیں، آنکھیں بند، کوئی ٹوٹے دل سے کچھ چونوں کے بیٹھیں گے. اس وقت اللہ کی رحمتوں کا فضل کیا ماشاء اللہ بارشیں ہو رہی ہیں جو اس میں داخل ہو ہے. یہ واقعی جو میرے ذہن میں آ رہے ہیں آپ کو سنا جا رہا ہے. تو کہتے میں نے شروع کر دیا اور ختم خواجگان جن بزرگان دین کا اصالہ ثواب کرتے ہیں نا، شروع ہوتے ہیں شروع سے لے کے آخر تک جتنے بزرگان دین ہیں ہمارے سلسلے کے سب کا آپ پڑھتے ہیں شجرا، تو انہی کے لیے ہم یہ سال کرتے ہیں. آیت پڑھتے ہیں قرآن کی، پھر ہم ثواب بخشنے کی ثواب ان کے لیے آخر دعا مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ سب جو ثواب ہے ان کی خدمت پیش کر دے جائے، اور ان کے جتنے بھی صدقات ہیں توجہات ہیں اور فیوز ہیں ہمیں عطا کروا دیے ہیں، تو سلسلہ جاری رہتا ہے. آپ سمجھتے ہیں ہوتا نہیں ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ بات، ہوتا کیسے نہیں ہے. پھر میں نے شروع کر دیا سلسلہ. میں کیا دیکھتا ہوں، پھر خواب میں دیکھا بزرگ تھے، اللہ نے کو دکھانا تھا کہ میں بھی اور وہ جن کا میں ختم خاتمہ پڑھتا ہوں وہ سارے بزرگ میرے ساتھ ہیں، اور ہم سب چل رہے ہیں. کہاں جا رہے ہیں؟ نبی محمد کے دربار میں جا رہے ہیں. ہم گئے تو آپ سب ایک بہت بڑے کمرے میں بیٹھے تو ہم اندر نہیں جا سک رہے، تو ہم جالیوں کے ساتھ لگ کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور ہم زیارت کر رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. تو ہمیں کافی دیر تک زیارت کرتے ہوئے، اس کے بعد ہم سب تھے جنہیں پڑھتا وہ مشائخ بھی تھے. تو کہتے اس کے بعد جب ہم چلے تو میں نے دیکھا میرے ہاتھ میں ایک پھولوں کی ٹوکری تھی جو نبی مجھے عنایت فرمائی تھی، نعمت ملی. یہی بزرگ بات ہے. جب میں ایک دم قرآن پڑھ رہا تھا تو میں نے ٹانگیں لٹکا کے قرآن پڑھنا شروع کر دیا. اب یہ جائز تو ہے نا، ٹھیک ہے. اب یہ دیکھیں سنت اور خلاف سنت، جیسے آپ کوئی چیز پڑھیں گے جائز اس سے نماز ہو جاتی ہے، لیکن ایک وہ چیز جو محبت کے ساتھ جیسے نبی پاک فرماتے تھے ہم بھی ویسے ہی کریں. فرق آ گیا. جائز ناجائز کا معاملہ نہیں ہے، یہاں تو سرکاری سے محبت کا معاملہ ہے. کیونکہ ہم ہر آدمی عاشق بننے کی کوشش کرتا ہے، ہر آدمی نعتیں سنے جائیں کہ عاشق فلاں کام عاشق، یہ کیا عاشق. بھائی عاشق کرنے کا جو راستہ ہے اس میں خود بخود عشق آ جائے گا آپ کے اندر. وہ نہیں کرتے کیونکہ شیطان بہت نفس بڑی اونچی چیز ہے، وہ کروائے گا کیوں وہاں سے وہ کام. تو قرآن نہیں تو فہم ہے. کتنے بڑے بزرگ ہیں جن کی یہ حالت میں آپ کو بتایا پہلے خواب ٹانگیں نیچے کر کے کرتا فوراً میں تنبیہ ہوگی نبی پاک کی طرف سے تو خلا پہ سنو قرآن کی تلاوت کر رہے ٹانگوں پر. تو اس کو دن اور آج کا دن پھر کبھی ضرورت نہیں میری کہ میں بے ادب کو قرآن کو پڑھوں. تو سنت تو اچھی راستے میں میرے بھائی کہ اس کے بغیر تو آدمی کامیاب ہو ہی نہیں سکتا. جب تک ہم اپنی زندگی میں نبی پاک کے طریقے کو نہیں لائیں گے زندگی ویسی نہیں بنائیں گے تو عمل نہیں چلے گا ہمارا. تو ایسا ہوگا بے نور ہوگا. سارا دن ہم عمل کرتے رہتے ہیں سب کچھ بے نور ہو جاتا ہے. اس میں نور نہیں ہوتا، لائٹ نہیں ہوتی ہماری. یہ ذکر آپ کر لیں اگر اس میں سنت نہیں ہوگی بیکار ہو جائے گا. یہ بات میں لائٹ نہیں ہوگی. صحیح رات میں آپ کو واقعہ سنا سکتا ہوں ایسی بات بزرگوں کی جن کے ساتھ ہوتے ہیں واقعہ. تو یہ ہے ربیع الاول کا مہینہ. ہم نے کیا کام کرنا ہے؟ سبحان اللہ. اس ربیع الاول کیسے حاصل کریں؟ اس کی برکات فضیلت بہت زیادہ ہے. میں بتا دیے اس کی نسبت کس سے ہے؟ نبی پاک سے. جو مقام اس کا ہے تو وہ مقام اس کا ہے. آپ یہ خود سوچیں.
تو باقی سب کام ہو رہے ہیں محبت عشق کے اندر. اصل کام تو یہ ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، جس سے اللہ کے نبی راضی ہوتے ہیں، جس فعل سے خوش ہوتے ہیں. اور وہ کیا ہے کہ ہم اس مہینے کے اندر اللہ سے وعدہ کریں، نبی پاک نے وعدہ کریں کہ ہم اپنی پوری زندگی صبح سے لے کے شام تک آپ کی اتباع میں گزاریں. بس عہد کریں، آپ نے مجھے مہینہ دیا ہے، ہم اس کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، آپ کی شفاعت، آپ کی مہربانی چاہتے ہیں، کرم چاہتے ہیں. تو آپ تو رحمت اللہ عالمین ہے، رحمت تو آپ کی سے آئے گی. ہم یہ بڑی کوتاہی کر رہے ہیں اس سلسلے میں. ہم اپنی زندگی کو آپ ہی کے رنگ میں گزاریں گے. اب زندگی کیا ہے؟ صبح سے شام تک. کمال دیکھیں، کسی نبی کا ریکارڈ نہیں، کوئی کام نہیں تھا ان کا، کرانے نہیں تھا. تو آپ کی اتباع کرانی تھی تو آپ کی ایک ایک چیز کو قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا. میں ایک تاجر ہوں، ٹھیک ہے، کون ہے یہ مسلمان، ختم. اب ہم نے ادھر ادھر نہیں گھومنا، کیا ہے کہ نبی پاک نے تجارت کر کے کیسے بتائی ہمیں، اس کی ڈیٹیل صحابہ نے کیسے کی، ایک نہیں حدیثیں اٹھائیں ساری، آپ بخاری اٹھائیں، مالک اٹھائیں، سیاستہ اٹھائیں، ملے گی یہ چیزیں. آپ کیسے آپ اپنی مرضی سے تجارت کر سکتے. ایک اچھے شوہر بننا چاہتے ہیں، اچھے سے مراد کیا ہے کہ ایسے شوہر کہ جو ہو بھی شوہر، وہ دنیا میں شوہر لیکن آخرت بنا رہا ہو، اپنی اعلیٰ درجے کی عبادت کر رہا ہے، تو کیسے شوہر ہو؟ سبحان اللہ. جیسے حضرت عائشہ کے شوہر تھے، حضرت حفصہ کے شوہر تھے، حضرت سلمہ کے شوہر تھے. کیا رویہ تھا آپ کا؟ ایک ہمارے تو ایک ہی ہے نا، تو آپ کی کتنی ازواج تھیں، اور ہر ایک کی مزاج مختلف، اور شوق نے سبحان اللہ کٹ کٹا. لیکن کیا کہ پوری امت کو بتا دیا گیا اس عورت کے ساتھ ایسے ہوگا، اس عورت کے ساتھ ایسے ہوگا، اس عورت کے ساتھ ایسے ہوگا. ہم تو اپنی جی طلاق دے دو تو فلاں کر دو، اس کو ادھر چھوڑ دو، اس کو ادھر لے آؤ. کیوں یہ منوست کیوں ہے، لعنت کیوں ہے کہ ہم نے نبی پاک کے طریقے چھوڑ دیا. صرف نماز میں نقل نہیں کرنی ہے نبی سنت کی، سنت تو ایک انعام دیا ہے اس امت کو. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اسوۃ حسنہ. آپ سے بہترین زیادہ شوہر کوئی ہو نہیں سکتا، آپ سے زیادہ باپ کوئی ہو نہیں سکتا، بیٹی سے محبت کرنے والا کوئی ہو نہیں سکتا، نواسوں سے محبت کرنے والا کوئی ہو نہیں سکتا، آپ سے بہترین سپاہ سالار کوئی نہیں ہو سکتا، جنگوں کا ماہر کوئی نہیں ہو سکتا، آپ سے بہترین زیادہ لڑنے والا کوئی نہیں ہو سکتا، آپ سے زیادہ صلح کرنے والا کوئی، صلح حدیبیہ اٹھا، آپ سے زیادہ دشمنوں کو معاف کرنے والا کوئی نہیں ہو سکتا، آپ سے زیادہ بہادر کوئی نہیں ہو سکتا، کوئی نہیں ہے. صحابہ میں کوئی نہیں آپ سے زیادہ بہادر. وقت سنا دوں گا آپ کو، ٹاپ آف دا لسٹ، حتیٰ کہ اتنا ٹاپ آف دا لسٹ ایک نام ماننے والا بھی کتاب لکھنے بیٹھ گیا. جب کتاب اس نے لکھا 10 پیپرز ہوتے ہیڈز ہیں جو سب سے زیادہ قائم، جب لکھتے لکھتے اس کا قلم رک گیا، اس نے کہا سب سے بڑا میں نے یہ دیکھا ہے، ایک نہ ماننے والا کہہ رہا ہے کہ نبی محمد ذات گرامی تھی، آپ ہی تھی. کتاب موجود ہے، ایمان کیوں نہیں لایا؟ تو اللہ کی اختیار ہے، نفس سے نکلے تو ایمان لائے نا. دیکھا نہ مانے نہیں مانتے. سب سے بہترین حکومت چلانے والا، سب سے والا معاشرے کو بنانے والا، سب سے بہترین پڑوسی، زندگی کے اندر کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو ہماری زندگی میں کھانا پینا یعنی کسی چیز کو جو ہماری زندگی میں ہے وہ آپ کی ذات گرامی موجود تھی، اور موجود ہونے کے علاوہ دوسری چیز کیا کہ وہ محفوظ ہے. آپ کو دل کرتا ہے کہ میں یہ ہوں تو میں اس پہ عمل کیسے کروں؟ ڈونٹ گو، کہیں نہ جائیں. آپ سنت کے طریقے اٹھا کے دیکھ لیں، اور پھر اس پہ ایسے عاشقین پیدا کر دیے جنہوں نے اس پر بھی لوگوں کو مزید کتابیں لکھ لکھ کے پہنچا دی.
مزید ڈیٹیل ہو جائے تاکہ لوگ سنیں. نہ ماننے اور تو نہیں مانیں گے، ان کی مرضی. لیکن یہ کل سوال جب ہوگا نا آخرت میں، کوئی ایکسکیوز نہیں ہوگا ہمارے پاس. سب چیزوں ایکسکیوز دے سکتے ہیں، تم نے اس پر عمل کیوں نہیں کیا. ہم یہ نہیں کہہ سکیں یہ ہمیں پتہ نہیں تھا. نہیں، یہ ممبر محراب ہیں کیا؟ یہ سنت بتانے کے لیے ہیں. یہ خطبات ہیں کیا؟ اس سنت بتانے کے لیے ہیں. اس کے علاوہ کوئی اور چیز بتائی جائے گی وہ کس سے کہانی ہے. مقصد سب چیز کا یہی ہے، کیونکہ مقصد کائنات یہی ہے. مقصد کائنات یہی ہے کہ اللہ کو راضی کرو. اللہ کہتے مجھے راضی کرنا تو میرے محبوب کو راضی کرو. بالکل صح. قل انتم تحبون اللہ فاتبعونی. اور تو کہتا ہے میں آپ سے محبت کرنا چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ عاشق بننا چاہتا ہوں، تجھے ڈھونڈ رہا ہوں اور تجھے پانا چاہتا ہوں. تو آئے گا کوئی بہت مشکل آسان ہے، سیدھا راستہ ہے. میں نے اپنے محبوب کو تمہارے اندر بھیج دیا، اس کو فالو کرو. فاتبعونی. تو تمہارا مقام اتنا بلند ہو جائے گا یحببکم اللہ کہ تمہیں ضرورت نہیں بلکہ میں تمہارا عاشق ہو جاؤں گا. جسم صبح سے اٹھیں آپ نیت کریں کہ آج سارا دن میں نے وہ سارا دن آپ کی ایسی عبادت بن جائے گی کہ وہ ساری عبادتوں کو قبول کرا دے گی. ساری عبادتوں کو قبول کرا دے گی. وہ آپ کی نوکری بھی عبادت بن جائے گی، آپ کے گاڑی میں بیٹھنا عبادت بن جائے گا، آپ کا بات کرنا یعنی سودا لینا، گوشت لینا، چاول لینا، دکان پہ جانا، وہ سارا عبادت بن جائے گا. یہ تو آپ نے کی کہ ویسی کام کروں جیسے نبی بہت نے کیا. یہ دین ہے، یہ قرآن ہے، یہ قرآن کی تفسیر ہے. یہ قرآن کی تفسیر بتا رہا ہوں میں آپ. عائشہ صدیقہ نے یہ چلتے پھرتا قرآن تو آپ ہیں. قرآن کیا تو بعد میں آئیں گی چھپی ہوئی، اس کو چھپی ہوئی تھی. یہ قرآن پھر رہے، اس سے بڑا قرآن کون سا ہے؟ یہ ربی لوگ یہ بتا رہے ہیں کہ تمہیں اور ہم نے یا میں نے یہ نیت نہیں کی اور اپنے آپ کو جھنجھوڑا نہیں. کس جگہ ہم نبی ہم کوتا کر رہے ہیں، عیب ہے ہمارے میں، غصہ ہے، بری چیزیں ہیں، سب کچھ ہے. ٹھوک جا کے سیدھا سنت کیا کہتی اس بارے میں. رشتہ داروں سے تعلق ہے، دوستوں سے تعلق ہے، ہر چیز ایک ہی نقطے میں نظر آتی ہے کہ آپ سے اس کا فیل کیا تھا. اس میں بڑی آسانی سے مل جائے گا. آپ یہ چیز تو آپ گوگل پہ کریں تو وہاں نظر آ جائے گی آپ کو، اس کو کچھ چھپا ہی نہیں سکتا. بھائی ہمیں یاد کرنا چاہیے، ورنہ یاد رکھیں ہر دن ہمیں قبر کے نزدیک کرتا ہے. قرآن کیا کہتا ہے؟ جس سے انسان مرتا ہے، ابھی قرآن ہے، اس کی حد بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ جب مرتا ہے نا تو اس وقت اس کو ایک احساس ہوتا ہے. یہ بھی اللہ پیدا کرتے ہیں نا، یہ قرآن بتا رہا ہے. احساس کیا کہ ہائے ہائے میں نے زندگی ضائع کر دی، یار میں داڑھی پوری رکھ لیتا آج کتنا اچھا، یار میں وقت پہ نماز پڑھ لیتا ہے کتنا اچھا، یار نبی میں سنت پہ عمل کر لیتا آج کتنا اچھا. اب یہ خیال اس کو کیوں کہ دنیا جا رہی ہے. اب وہ چیز نہیں ہے میں دکان اور بنا لیتا ہوں، ہر چیز سے نفرت ہو گئی آپ کو. یہ قرآن بتا رہی کہ ہم پہ آنے والا ہے وقت، یہ دکان، یہ نوکری، یہ کاروبار، یہ مکان اس وقت زہر لگیں گی. ہیٹ، یہ اولادیں، سب رشتے ختم ہو جائیں گے. انسان یہ ایک دم حقیقت انسان کی طرح بھی مرنے والا ہے. قرآن کہتا ہے مرنے والا ہے. تو پھر اس میں ایک خواہش پیدا کرے گا اللہ تعالیٰ کاش میں نے بڑا وقت، یہ لفظ میں نے بڑا وقت ضائع کیا، کتنے ربی الاول آئے میں نے ساروں کو ضائع کر دیا. کسی ربی الاول میں بیٹھ کے میں بات معاہدہ کر لیتا اللہ کے نبی سے تو کتنا افضل ہو جاتا ہے. میں زندگی سنت کے مطابق ہو جاتی. صرف میں نے یہ کہنا ہوتا ہے کہ میں آج سارا دن جو میں سنت کے مطابق زندگی گزاروں گا. میرے کپڑے، میرے پہننا، میرے اٹھنا، میرے جاگنا، میرا کھانا، میرے وضو کرنا، میرا ٹوائلٹ جانا، سب کچھ ویسے ہوگا جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا.
اسی انداز سے کروں گا، کھاؤں گا نہیں، پیوں گا نہیں، ویسے ہی کروں گا جیسے آپ نے کیا. غلطی سے کوئی چیز ہو گئی تو اسی وقت استغفار کروں گا، پھر پلٹوں گا. مجد ثانی نے تو آخری وقت میں جس آپ کو مثال ہونے والا تھا، یہ ہے عاشق سنت کی، تو ہڑبڑاہٹ ہوگی ان کو. ہڑبڑاہٹ سمجھتے ہیں نا؟ I don't know the other word. اردو میں ہڑبڑاہٹ کہتے ہیں، گھبراہٹ ہو جاتی ہے جس آدمی. حضرت کیا بات ہے؟ سمجھ پوچھا کیا کہتے کوئی بچہ ہے، کوئی بچہ ہے ایسا جو معمولی بچہ پیدا ہوا، کیا کسی مرض کیوں نہیں ہے تو لے آؤ. بڑا زبان گئے دیکھو بچہ کوئی پیدا ہوا، کوئی ایک آدھ دن کا دو لے آؤ، بچہ لے آئے. جیسے بچے گود میں اس نے پیشاب کر دیا، کہتے ہیں یہی میں چاہتا تھا نبی ہوں، یہ سنت ادا نہیں ہو رہی تھی مجھ سے، میں کیا منہ دکھاتا اللہ کے نبی کو وہاں جا کر. جس کو اتنا احتیاط ہو کہ یہ سنت میرے ساتھ نہیں ہو. کہ ایک دفعہ بچہ آیا تھا نا، اس نے یہ کام کیا تھا، اس لیے میرے ساتھ بھی ہونا چاہیے یہ کام. اب یہاں فرض واجب یہ بات نہیں ہو رہی. اس کی اہمیت دیکھیں سنت کی کتنی بڑی. پتہ ہے کہ جو چیز بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی ہے اس کو ایسا نہ کرو میں کر سکتا ہوں تو نہ کرو. میرے میں ہمت ہے، طاقت ہے تو مجھے وہ کر سکنا چاہیے. کس میں طاقت نہیں ہے کہ ٹوپی کو اتار کے امام پہن لے؟ کس سے طاقت کس میں نہیں ہے. ایک چھوٹا سا بچہ ہی نہیں ہے، وہ بچے پہنے پھرتے ہیں، لیکن بڑے بڑے لوگ ہمارے باتیں اونچی سن لیں آپ نے، اتنے نفل، اتنے عمرے، اتنے حج، یہ اور جو اصل چیز ہے بھائیو رد ہوتے دیکھا ہے میں نے روزے مبارک سے لوگوں کو رد ہوتے دیکھا. خود آپ مفتی تقی صاحب بتاتے ہیں، میرے والد صاحب مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ عاشق رسول تھے، عمرے پر تھے، تو ان کا انداز تھا یہ ادب کی وجہ سے وہ پیچھے ٹھہرتے تھے، روزے مبارک کے سامنے نہیں جاتے تھے، جب حاجی دینے جاتے تھے. گھنٹوں کھڑے تھے، سلام دعوت ہوتے تھے. تو ایک دم کہتا مجھے خیال آیا کہ لوگ دیکھو جالی میں نزدیک جا رہے ہیں، کھڑے بھی ہیں، سلام بھی کر رہے ہیں، اتنا بدقسمت آدمی ہے، اتنا گنہگار آدمی، میں آگے بھی نہیں جا سکتا، قریب بھی نہیں جا سکتا، ہمت نہیں ہو رہی. تو آواز آئی کانوں میں، بڑے لوگ تھے نا، وہ آواز آ گئی، کہتے ہیں شفیع میں اس کے قریب ہوتا ہوں جو میری سنتوں میں عمل کرتا ہے، چاہے وہ ہزاروں میل مجھ سے دور ہو، فاصلہ نہ دیکھ، اس کے قریب ہوں. اور پھر بھی کہا کہ یہ جو بات میں نے کہی جا کے تمہیں بتانی ہے لوگوں کو. وہ مطلب میں اس لیے تم لوگوں کو بتا رہا ہوں یہ بات، ورنہ میں کبھی یہ ان کی بات کر محمد شفیع صاحب کی بات کر رہا ہوں، ان کے خود ان کے بیٹے نے سنا یہ بات، اس لیے میں بتا رہا ہوں یہ بات مجموعے کے اندر. انہوں نے بتاتا نا کہ ہزاروں میل بھی دور ہو وہ شخص، وہ میں اس سے زیادہ قریب چمٹا بیٹھا ہو. میں نے یہ دیکھی چیزیں، یہ تو میں نے خود بھی دیکھی. بقیر ڈاڑی کے آدمی روزے میں کی جالی کے ساتھ لگا رو رہا ہے، دھکا پڑا ہے اس کو، نکال دیا اس کو. لیکن بے ادب اس کو یہ کہاں میرے اس بار میں کھڑا ہے، باہر نکالو اس کو. ابھی ہر ایک کے ساتھ تو نہیں تھا، لیکن حدیثیں کافی. میرے بھائیوں یہ جو حقیقت ہے اس کو ہم کتنا چھپائیں گے اور پھر اپنے آپ کو اچھا کہیں گے اپنے آپ کو. کیوں ہم وہی جس طرح میں خدا سنا تو اس وقت بندہ گائے گا اللہ تعالیٰ سب پہ ہے. کاش سوچتا ہے کہ میں وقت ضائع کیا اپنا، کتنی جلدی یہ وقت گزر گیا، میں نے یہ کام کیا ہوتا، میں نے فلاں کام کیا ہوتا، میں نے فلاں کام کیا ہوتا. کسی مرنے والے سے پوچھیں آپ، وہ بتائے گا. ہم تو مرنے والے کو یہ کہتے ہیں زندہ ہو دوبارہ، صرف دوائی دو مرے نہ، وہ تو اپنے جانے کے اور چکر میں ہوتا ہے. تو پھر قرآن کی زبان میں ہے، پھر وہ کہے گا اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہو سکتا، مجھے تو واپس بھیج دے تاکہ وعدہ کرتا ہوں میں سارے کام دوبارہ سارے کروں گا، اچھے وقت پہ صحیح وقت پہ کروں گا، وقت ضائع نہیں کروں گا. کیا تم چاہتے ہو کہ ایسا ہو تمہارے ساتھ؟
کتنی ایک ایک دن لے کر نا بھائی، ایک دن آپ اسٹیمیٹ کر لیں اپنا، اس دن کے اندر میں نے کیا کمایا آخرت کے لیے، نبی پاک کے ساتھ میرا کیا تعلق رہا آج میرا. اور تعلق سب اس انسان کا ہے، یاد رکھیں. اس کی شکل، صورت، لباس، چلنا پھرنا، اٹھنا، عبادات، تعلقات سارے جو سنت کے مطابق ہیں، جتنے جس کے یہ سارے سنت مطابق ہوں گے اسی قدر اس کا تعلق جو ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا قریب ہوگا. اس میں دو معنی نہیں ہے، شک کی گنجائش ہی نہیں ہے، اس میں زیارت کی ضرورت ہی نہیں ہے، پوری طرف سے توجہ ہوگی اس طرف. صرف ہوتا ہے نبی پاک سے، رحمتوں سے، فضلوں سے بھرا ہوتا ہے انسان. وہ عورت کی عمر جی ہے. ہم سب تیری بازی کریں کام کہ آج دن تو گیا، چلو کل کا دن ہے، آج کس استغفار کریں گے، کل دن آ رہا ہے. دن کو اٹھ کے پہلے سب سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ اب میں وضو بھی کرنا ہے، میں نے ٹوائلٹ بھی جانا ہے، میں نے کپڑے بدلنے ہیں، میں نے جا کے بھی ناشتہ بھی کرنا ہے، چلا یہ سارے کام میں وہ کروں گا جو نبی سنت سے کی. کوئی ایسی کتاب لیں اپنے پاس، گھر میں ہونی چاہیے جس میں ساری سنتوں کے طریقے ہوں. سارے سنت کے طریقے موجود ہوں، جس میں ایسی کتاب ہیں لے لیں. جیسے بھی پیسے خرچ کرتے ہیں ادھر ادھر، وہ لے لیں، کسی جگہ مل جاتی ہے. اس کا ہمت کریں، جو نہیں سمجھ آ رہی کیسے کھول کے سب پڑھ لیں. یہ سنت اس کی کیا ہے، 2 دفعہ کریں گے پھر آپ کو ذائبر ہو جائے، یاد ہو جائے گا آپ کا طریقہ. دعائیں نہیں یاد رہی کوئی بات نہیں، طریقہ یاد ہو گیا آپ کو. اور عظیم اتنی ہے، ایک چھوٹی چھوٹی سنتیں، مساق کی سنت، چھوٹی سمجھتے ہیں، چھوٹی کچھ نہیں. جی بینکر پہ لیٹنا، ہاتھ کو نیچے رکھنا، مڑنا، پھر اگر آنکھ کھل کے اٹھ کے پھر کیا کرنا، یہ سب طریقے نہیں پڑھوں گے، یہ ساری عبادت بن جائے گی. ساری رات عادت بن جائے گی. قبر میں جائیں گے تو پھر اسی طریقے سے آدمی اٹھے گا، بات کرے گا، جاگے گا. جو نہیں طریقہ ہوگا تو فرشتے کہیں چلو بھائی چلو، اس کے دروازے جنت کے کھل چکے ہیں، ہم نے اس کے سوال کرنے سے واپس آؤ. وہ غلطی ہوگی کام نہیں، یہ میں نے غلط ساتھ کھول دیا، میں دوبارہ کھاؤں گا کھانا سنت کے مطابق. میں گھر چلا گیا اندر ٹوائلٹ میں، پھر وہاں سے واپس نکلے اور پھر صحیح طریقے سے اندر جائے. کہتے ایسے کیوں؟ یہ ہے اس مہینے کا احترام، ادب. اور اگر ہم اس سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو رائٹ ٹائم ہے، رائٹ وقت ہے. جو آلریڈی کر رہے ہیں وہ اپنی کمیوں کو دیکھیں. آج میں نے کتنے وقت میں نبی کے خلاف میں نے کوئی چیز کی ہے، داڑھی میں بیٹھنا، چلنا، بیٹھنا، کھانا دینا، کچھ کتنا میں نے کم کیا. اس کو بالکل چھوٹا نہ سمجھیں. نقشبندی چھوٹا سمجھ نہیں سکتا اس کو. جس نے چھوٹا سمجھا اللہ معاف فرمائے، اس کو ایمان کا خطرہ ہے، اس کے وسافس آنے شروع ہو جائیں گے. موت کے وقت ایمان کا بہت سخت خطرہ ہے ایسے انسان کو. یاد رکھیں، جو نبی کی سنتوں کو اہتمام نہیں کرتا، اہتمام اس لیے نہیں کرتا وقت نہیں ہے. جیسے میں نے آپ کو بتایا تو کوئی رکاوٹ نہیں کہ سر باری ہو جائے گا نہیں، وقت نہیں ہے اس چیز کی ہمارے دل کے اندر کہ آپ سن یہ فیل کیا ہے. تو ہم وہ کام کر سکتے جس پہ ڈنڈا رکھا ہے، نہیں کرو گے تو یہ ہو جائے گا، پھر اس کام کو ہم کر لیتے ہیں، بڑا نہیں آئی نہیں کریں گے تو یہ ہو جائے گا. یہ کام نہیں کرتے کہ یہ کرو گے تو محبت مل جائے گی، شفاعت مل جائے گی، اللہ کی رضا مل جائے گی. کہ محمد سے فاطمہ تو ہم تیرے ہیں. عجیب شعر کا ہے یار، یہ تو ایسا مست کرنے والا شعر ہے نا. ابھی عاشق تھے نا، کیا شعر ہے، بندی کر دیا کی وفا تو نے محمد سے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز کیا ہے لوح و قلم تیرے ہیں. لوح و قلم جس پہ تقدیریں لکھی جاتی ہیں، وہ ہستی ہیں. بادل خدا بزرگ تو ہی قصہ مقتصر. کتنی بڑی بات کہہ دی مجھے بتائیں. مکان حق ہو، یہ کیا تعریف کروں میں اس کی. کیسے لوگ اور کیسے عاشق، یہ تعریف کروں وہ تعریف کروں. تعریف کی حد کیا کی کہ ان کی تعریف تو اتنی ہے کہ اللہ کے بعد جو ساری تعریف ہیں وہ محمد کی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. کچھ جگہ نہیں کسی قسم رکاوٹ ہی کوئی نہیں. کتابوں کو کتابیں لکھ دیں یار، سمندر ختم ہو جائیں گے، نبی پر کی تعریف ختم نہیں ہوگی. تعریف ختم.
جس کی حقیقت کو انبیاء نہ پہنچ سکے، جبلی نہ سمجھ سکے، کائنات کا کوئی آدمی سمجھ ہی نہیں سکا کہ آپ کی حقیقت کیا ہے، میں اور تو آپ کیا حقیقت سمجھیں گے؟ ہمیں تو ایک ہی حکم دیا گیا ہے کہ تم تو اس کی حقیقت کو اتنے سمجھو کہ اللہ بھی درود بھیجتا ہے، تم بھی درود بھیجو. سبحان اللہ. کتنی بڑی حقیقت سمجھائی ہمیں کہ جس پہ اللہ درود بھیجتا ہو، اس کے فرشتے سلام کرتے ہوں، اس کے بارے میں اللہ کہتا ہے تم اس کی نقل کر لو. نہیں جی ہمیں تو ان کی نقل کرنی ہے، ان کی نقل کرنی ہے. بدوالین، اس کی نقل کرنے میں بڑا مزہ آتا ہے. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غیر المغضوب ولا الضالین. ہم نے وہ چھوڑ دیا انعام والے لوگ، بلکہ کون آگے؟ غضب والے لوگ، بہکنے والے لوگ. ان کی تعریفیں سنیں، ان کو پسند کرنا دیکھیں، ان کی محبتیں دیکھیں، سینوں کے اندر گھسی ہوئی ہمارے. اندازہ لگاؤ. اور مانگ کیا رہے ہیں؟ پڑھ نماز رہے ہیں ایک دن تم صراط الذین انعمت علیہم، جس کو پھر یہ بھی کہہ دینا کہ جس کو میں پسند نہیں کرتا ہوں پسند ان کو کر رہا ہوں، غیر مغضوب الضالین کو پسند کر رہا ہوں. میرے آئیڈیل یہ ہے، پسند میں ان کو کرتا ہوں، لیکن مانگ یہ رہا ہوں کہ ہدایت دے دو. تو کبھی آدمی ہدایت جا سکتا ہے؟ نہیں بتا. اتنا بڑا وظیفہ ہے یہ ایک دن صراط مستقیم، جس نے دل سے پڑھا گمراہ ہو ہی نہیں سکتا. وہ گمراہی آ ہی نہیں سکتی. با ایمان حالت کے ساتھ یہ گارنٹی ہے اس دنیا سے جائے. ہم کیا رہے ہو؟ کیوں مانگی نہیں؟ کیوں کرتے کچھ ہے؟ لباس کوئی پہنا ہے ہم نے، دعا لی. ابھی کل جمعے میں دیکھ لینا، لباس دیکھنا ذرا، ماشاء اللہ جمعہ پڑھتے دیکھنا نا لوگوں کو، غیر مغضوب الضالین کتنے نظر آئیں گے آپ کو. اور کہنے سننے والا بھی کوئی نہیں، ان کو کوئی ضرورت نہیں کسی کو کوئی سمجھا سکے کوئی پاتا. وہ کرنے کیا ہے؟ ایک دن صراط مستقیم، ہاتھ رکھے ہوں گے، او بڑے جھوم جھوم کے، او دعائیں مانگے، چھتوں میں لگے ہوں گے ہاتھ ہمارے، گھنٹہ گھنٹہ آمین آمین. کوئی بتیاں بند ہو جاتی ہیں کبھی رمضان شرح. اب یہ ڈرامہ کب تک چلنا ہے مجھے بتائیں یار، یہ کیا ہے؟ کون سا دین ہے یہ؟ بڑا نفعی کام کرتا ہے جی فلاں، وہ یہ کرتا ہے جی فلاں، وہ یہ کرتا ہے. نیل بٹا نیل، جب تک کہ تبع رسول نہیں ہو. اعلان ہے. اس لیے میں بات کر رہا ہوں کہ میں حق ادا کر رہا ہوں ربیع الاول کا. میرے اختیار میں یہی ہے، حق ادا کرنا سمجھنے کا. اور کیا کر سکتا ہوں؟ خود بھی عمل کروں گا، آپ کو بتاؤں. ورنہ وہی ہوگا، موت آئے گی تو پھر جس طرح اللہ نے کیا قرآن میں اللہ تعالیٰ پر غلطی ہوگی، ایک ربیع الاول ہمیں دکھا دے، ایک دفعہ تھوڑا سا ہمیں ٹائم اور دے. جاننے والا گیا، خبر انتظار کریے. یا تو وہ ایسی قبر بن جائے گی جاتی ہی اندر پسلیوں سے پسلی نکل جاتی ہے انسان کی، اتنا دباتی ہے قبر کہ انسان کی پسلیاں جو ہے آر پار ہو جاتی ہیں. جو مضمونوں کو سمجھ جاتے ہیں، عمل کرتے ہیں، سبحان اللہ. خبر میں جاتا کبھی کون سا 5 اسٹار ہوٹل آ گیا میرے لیے، یہ کیا ہے؟ یہ کون سی؟ میں تو قبر میں جانا تھا. یہ کارپیٹ، یہ چیزیں، یہ خوشبوئیں، یہ کیا ہے؟ پہلے جانا چاہیے تھا مجھے. پیچھے کہتے بھی ٹھہر کے دیکھ کون کون آتا ہے. ابھی تو وہ آئے گا جس کی تم نقل کرتا رہا ہے. ہزار آدمی پوچھ رہے گا یہ آدمی کون ہے. سبحان اللہ. کیا اشرف آنکھیں ہوں گی جس کو زیارت کریں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس حالت میں. یہ ہے ربیع الاول کا حق. سمجھا گی بات؟ وعدہ کر لیں کتنے آخری جمعرات ہے، اس کے بعد تو جمعرات آئے گی نہیں، نہ یہ بات ہوگی. پھر اگلے سال کس نے دیکھا بھائی، اس کو کیا پتا. بس سب سے پہلی چیز جو ہے زندگی کے اندر اتباع رسول ہے. میں نمازی بننا چاہتا ہوں، ضرور بنے، لیکن اتباع رسول ہو. تیری نماز بیکار جائے گی، ساری منہ پہ مار دی جائے گی. یہ کون سی نماز پڑھ رہا ہے، کس کو فالو کر کے پڑھ رہا ہے.
کون سی تلاوت کر رہا ہے, کون سورہ کر رہا ہے. سب سے پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ چڈا پڑ رہا ہے وہاں سے, مدینہ منورہ سے نکالو باہر اس کو. کدھر سے آ کے ڈاڑی آئی کچھ نہیں آ کے میرے سامنے آ کر بڑے درود پڑھ رہے ہیں, سلام پڑھ رہے ہیں. اور دوسرے جو عاشق تھا اس کو کہا تو فکر کیوں کرتا ہے, تو دور ہے, تو میرے نزدیک ہے. میں تجھے جانتا بزرگوں زبان سے بھی کھلوا دیا, قرآن میں بھی آ گیا, حدیثوں میں بھی آ گیا, ساڈے سمجھ سے کوئی نہیں آتا. ہمارے دو صبح آنکھ خود بھی زلیخا مرد تھی عورت کہ جی پتہ نہیں کیا تھا. سنت ہے بہت بڑی چیز ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے. جو کچھ بھی ہم جس جگہ بھی ہیں صبح ادا کریں کہ بھائی ہم پڑھیں, ساری زندگی جو ہے کہ آپ چھوٹ بھی نہیں بولیں گے, جھجکیں گے. یاد رکھیں آپ تصرف ہو جائے گا آپ پر رحمتوں. یہ وعدہ کر کے آیا, اللہ کے نبی کہیں گے اللہ یہ وعدہ کر کے آیا اس کو بچائے اس گناہ سے. اس گناہ سے بچایا جاتا ہے انسان کو. خود اس میں حیا پیدا ہو جائے گی, ایسی عورت میں حیا ہو جائے گی نہیں میں بے پردہ نہیں جاتی, میں اللہ سے وعدہ کر کے آئی ہوں. خود نبی پاک سے مجھ پہ رحمت فرماتے ہیں, رحمت للعالمین ہے کہ میرا واسطہ دے کے اٹھا وہ چاہتا ہے کرے. اللہ تعالیٰ یہ سست ہے, کمزور ہے, تو اس پہ رحمت فرما اس کے لیے. اس کی دوسری چیزیں نکال عمل کر لینا, نہیں حدیثوں پر اس طریقے سے پوری زندگی گزار دینا, اس زیارت سے کہیں بہتر ہے کہ جس میں آپ زیارت کر تو شوق مانگ رہے ہیں اور اس میں سنت آپ کے نہیں ہے. بہت خوبصورت چیز. چلیں اللہ تعالیٰ ہم سب کچھ کی توفیق عطا فرمائے. جو کر رہے ہیں اپنی کمیوں کو دیکھیں, ہم سے کہاں بتائیے گی کہ ہر صبح ایک عہد کے ساتھ اٹھیں اور ابھی صبح کو سے اسٹارٹ کریں. میرا کھانا پینا اٹھنا سونا چلنا پھرنا سب جو ہو نبی کو سنت پر دیکھا. واہ خدا میں الحمدللہ رب الہی مقبول میری دعا ہو, میری ادا سنت مصطفیٰ ہو. چڑھے رنگ مجھبے حبیب خدا کا, چڑھے رنگ مجھبے حبیب خدا کا. تیری ہر ادا پہ میری جان فدا ہو, تیری ہر ادا پہ میری جان فدا ہو. الہی مقبول میری دعا ہو. امام ہو چہرے پہ سنت سجی ہو, امام ہو چہرے پہ سنت سجی ہو. سیاہ رنگ کمری میں سینہ چھپا ہو, سیاہ رنگ کمری میں سینہ چھپا ہو. الہی مقبول میری دعا ہو. ٹخنوں سے اوپر یہ اظہار میرا, ہو ٹخنوں سے اوپر یہ اظہار میرا.
نظر میں میرے سرمائے مصطفیٰ ہو، نظر میں میرے سرمائے مصطفیٰ ہو، الہی مقبول میری دعا ہو۔ قمیض اور تہمد کا ہو نور حاصل، قمیض اور تہمد کا ہو نور حاصل، میری ہر خوشی وہ جو تیری رضا ہو، میری ہر خوشی وہ جو تیری رضا ہو، الہی مقبول میری دعا ہو۔ قبر ہو یا میدان آخر ہو آصف، قبر ہو یا میدان آخر ہو آصف، اسی حال میں سامنا مصطفیٰ ہو، اسی حال میں قبر ہو یا میدان آخر ہو آصف، اسی حال میں سامنا مصطفیٰ ہو، الہی مقبول میری دعا ہو، میری ہر ادا سنت مصطفیٰ ہو۔ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد المرسلين شفيع المرسلين وهو جاسمنا الحبيب، اللهم صل على سيدنا مولانا محمد بن أزواجه وحسن وذرياته اللهم صل اللهم بارك على محمد وعلى آله اللهم بارك اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوبنا وحسننا وجدنا وخطانا ومنا، اللهم اغفر لنا ما قدمت وما قدمت واسررت وما علمت وما اسرفت وما اعلنت، انت المقدم وانت المؤخر، لا اله الا انت، لا اله الا انت، سبحانك اني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقنا عذاب القبر، وقنا عذاب الحشر، وقنا عذاب الميزان، وادخلنا جنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، اللهم اهدنا الصراط المستقيم، اللهم اهدنا الصراط المستقيم، اللهم اهدنا الصراط المستقيم، اللهم استعملنا بسنتك ونفعنا بمحبتك واشرنا في صبرك يا كريم، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحملنا من إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا، واغفر لنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم إنا على ذكرك وشكرك
اللهم اغفر لنا ولوالدينا وأستاذنا ومشايخنا وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.